بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، 10 محرم کے دن میدان کربلا میں نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کیا گیا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو بے پردہ کر کے کوفہ اور شام کی طرف لے جایا گیا۔ آگے آگے فوج یزید ناچتی ہوئی جا رہی تھی اور پیچھے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں قید ہو کر بے یار و مددگار جا رہی تھیں۔ فوج یزید کے ہاتھوں میں تمام شہیدوں کے کٹے ہوئے سر تھے اور زمین کربلا پر جسم مبارک بکھرے ہوئے تھے۔ تاریخ نے لکھا کہ بغیر کفن اور دفن کے 3 دن تک رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے جسم مبارک زمین کربلا پر بکھرے پڑے رہے۔ 13 محرم 61 ہجری کو جب کربلا کے آس پاس کے لوگوں نے یہ دیکھا کہ فوج کا پہرا کم ہو گیا ہے تو انہوں نے کہا کہ چلتے ہیں، نہر فرات سے پانی بھر کر لاتے ہیں۔ بنی اسد کی کچھ عورتیں جب نہر فرات سے پانی بھرنے آئیں تو دیکھا کہ میدان کربلا کی زمین پر آل رسول کے جسم مبارک بکھرے ہوئے بے یار و مددگار پڑے ہیں، کہیں کسی کا بازو پڑا ہے تو کہیں کسی کا جسم۔ انہوں نے جب اس دردناک منظر کو دیکھا تو روتے روتے اپنے مردوں کے پاس گئیں اور روتے اور چیختے ہوئے پکارنے لگیں کہ اے رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والو، زمین کربلا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تھا، شاید یزید کی فوج نے انہیں شہید کر دیا ہے۔ ان کے جسم مبارک بے یار و مددگار بکھرے پڑے ہیں، ان کے خیمے جلے ہوئے ہیں، چلو آؤ ان کی تدفین کرتے ہیں۔ ان کے مردوں نے کہا پاگل ہو گئی ہو، کیا دیکھتی نہیں کہ یزید کی فوج نے انہیں شہید کیا ہے؟ اگر ہم نے ان کی تدفین کی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یزید ہمارا بھی دشمن بن جائے، چھوڑ دو، کوئی نہ کوئی آئے گا اور تدفین کر دے گا۔ ان عورتوں نے کہا کہ تعجب ہے تم پر کہ تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہو اور ان کے نواسوں اور ان کی بیٹیوں کے لیے یہ محبت رکھتے ہو، اور جانتے نہیں ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تم سے اجر رسالت میں کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ تم میری آل سے محبت کرو، میری آل سے محبت کرو۔ اگر تم نہیں جاتے ہو تو ہم خود جائیں گی اور رسول اللہ کے نواسے کی تدفین کریں گی۔ جب بات یہاں تک پہنچی تو مردوں میں سے کچھ کی غیرت جاگی اور وہ اپنی عورتوں کے ساتھ زمین کربلا پہنچتے ہیں اور دیکھتے کیا ہیں کہ کسی کے جسم کا بازو نہیں تو کسی کے جسم پر سر نہیں۔ وہ سوچ میں پڑ گئے کہ ان سب کی کیسے تدفین کی جائے۔ آخر کار وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ایک بڑی قبر کھودتے ہیں اور اس میں سب لاشوں کی اکٹھی تدفین کر دیتے ہیں۔ ابھی وہ قبر کھود ہی رہے تھے کہ اتنی دیر میں معجزے سے ایک گھڑ سوار دوڑتا ہوا آیا۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید کوئی فوجی آ رہا ہے، اس سے پوچھنے لگے کہ تم کون ہو؟ تو گھڑ سوار آپ دیدہ ہو کر کہنے لگا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا بیٹا علی زین العابدین ہوں۔ سب کی آنکھیں بھر آئیں اور امام زین العابدین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبا بچھائی اور زمین کربلا سے اپنے بابا جان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو چننا شروع کر دیا۔ کہیں سے امام حسین کی انگلی ملتی ہے تو کہیں سے امام حسین کے جسم مبارک کا کچھ حصہ ملتا ہے، کہیں سے پاؤں ملتے ہیں تو کہیں سے کندھوں کا گوشت ملتا ہے۔ ناظرین، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ٹکڑوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبا میں جمع کرتے ہیں اور ایک جگہ زمین کو کھودتے ہیں تو وہاں پہلے سے ہی قبر بنی ہوتی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی قبر میں تدفین کر دیتے ہیں اور ان کے ساتھ اپنے بھائی علی اکبر اور 6 ماہ کے علی اصغر کو بھی دفن کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ایک بڑی سی قبر کھود کر دوسری تمام لاشوں کو اس میں دفن کرتے ہیں۔ اسی لیے اس جگہ کو گنج شہیداں کہا جاتا ہے، جہاں سب اجسام اکٹھے دفن ہوئے تھے۔ پس جب سب شہیدوں کی تدفین ہو چکی تو کسی نے کہا کہ ایک تدفین رہ گئی ہے، یہ دیکھو ایک بوڑھا سا صحابی ہے، ان کو ہم نے دفن نہیں کیا۔ تو امام آگے بڑھے اور فرمانے لگے کہ یہ حبیب بن مظاہر ہے،
اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان کی لاش ایسی جگہ دفن ہو جہاں جب بھی کوئی امام حسین کے پاس آئے تو ان کو سلام کر کے آئے۔ پھر آپ نے جناب حبیب کی تدفین کی۔ سب جانے لگے تو امام سجاد نے کہا رکو، ایک تدفین ابھی بھی رہتی ہے۔ سب نے کہا کچھ نظر نہیں آتا، تو امام سجاد نے فرمایا نہر فرات کی طرف چلو۔ جب وہ آگے بڑھنے لگے تو ایک بازو نظر آیا، اور پھر تھوڑا سا آگے بڑھے تو دوسرا بازو بھی نظر آیا۔ بس تھوڑا آگے چلنا تھا کہ جناب ابو الفضل حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم مبارک نظر آیا۔ جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی جگہ دفن کر دیا جہاں وہ گھوڑے کی زین سے زمین پر آئے تھے۔ آج بھی قبر عباس اور قبر حسین ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں۔ ناظرین، نواسے رسول امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے باقی ساتھی جو میدان کربلا میں شہید ہوئے، سب کو وہیں قریبی گاؤں کے لوگوں نے دفن کیا، اور اس قبیلے کا نام تاریخ میں بنو اسد لکھا ہے۔ کسی ایک فرد کا نام نہیں ملتا کہ فلاں نے نماز جنازہ پڑھائی۔ اور مورخین لکھتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں میں 72 افراد شہید ہوئے، اور ان کے شہید ہونے کے ایک دن بعد مقام غازریہ میں جو بنی اسد کے لوگ رہتے تھے انہوں نے مل کر ان لوگوں کو دفن کیا۔ میدان کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صرف جسم مبارک موجود تھا، جبکہ آپ کا سر مبارک یزیدی فوج لے کر یزید کے دربار میں چلی گئی تھی۔ اس لیے کربلا میں صرف امام حسین کے صرف جسم مبارک کو ہی دفن کیا گیا، جبکہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور جو یزید کے دربار میں لایا گیا تھا وہ کہاں دفن کیا گیا، اس سلسلے میں مختلف روایات ملتی ہیں، لیکن مشہور یہی ہے کہ آپ کا سر مبارک آپ کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ کے برادر اکبر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شہدائے کربلا کے صدقے ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، اور ہم سب کو بھی امام حسین اور اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔